الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان شہر الصبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ صبر ایک مستقل عبادت ہے اور صبر کے ذریعے سے بندہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ صبر کا بھی ایک مہینہ ہے، یعنی صبر اور برداشت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، اس مہینے میں آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے منفی جذبات پر قابو رکھے تاکہ فتنوں اور آزمائش کی اس دنیا میں وہ کامیاب زندگی گزار سکے۔ جو آدمی اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انسان کے منفی جذبات ہی اس کی کامیابی اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور یہ جو روزے کی عبادت ہے اس مقدس مہینے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اس صبر والے مہینے میں، جسے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے اور ماہ صیام بھی کہا جاتا ہے، روزہ اسی سب سے بڑے انسانی مسئلے کے حل کی ایک مقدس تدبیر ہے۔ اس بات کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور اس طرح سے میرے عزیزو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، اسی طرح سے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد پاکی ہے، مال نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جسم کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ روزے کی حیثیت انسانی جسم کے لیے غسل جیسی ہے۔ جیسے جب آدمی غسل کرتا ہے تو جسم کے ظاہری حصے کو بالکل وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا لیتا ہے، اسی طرح جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطنی جسم کے باطنی حصے کو بھی پاک اور صاف بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کی کوئی بری بات نہ بولے، شور نہ کرے، اور اگر روزے دار شخص کو کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرنے پر اس کو ابھارے یا آمادہ کرے تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے عزیز دوستو،
روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پرہیز کی حالت اپنے آپ پر طاری کرے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وہ کیفیت ہم اپنے آپ پر طاری کریں، یہ روزہ چاہتا ہے۔ جس طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد آدمی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، غیبت کرنے سے بچتا ہے، جھگڑوں سے بچتا ہے، اور اپنے آپ پر ایک عجیب سی کیفیت وہ طاری کرتا ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک قسم کی اللہ سے ڈرنے والی اور اس سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والی ایک فکر اس کے اندر سے ابھرتی ہے، اور بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ دنیا میں مجھے اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسی حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں، اگر کوئی اس روزے دار سے کہے کہ کچھ کھا لو، یا کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس وہ پیش کرے، اس حالت میں کہ وہ اسے بھوک بھی لگی ہو اور پیاس بھی لگی ہو، اور اس حالت میں اگر کوئی اس کے سامنے کوئی چیز لا کر پیش کر دے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں۔ اسی طرح کوئی اس کو برا کہے یا اس کے ساتھ اشتعال انگیزی کرے تو اس کے جواب میں بندہ مشتعل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے دار بندے کا دل اس کے اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو روزہ رکھ کر اللہ سے ڈرنے کا اور پرہیزگاری کا عہد کر رکھا ہے۔ جب تم نے اللہ سے ڈرنے کا اور خوف، تقوی و پرہیزگاری کا تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، تو تم کیسے برائی کے کسی کام میں کسی کے ساتھ تم شریک ہو سکتے ہو؟ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ مزاج بناتا ہے کہ وہ غیر انسانی باتوں سے پرہیز کرے، اور وہ غیر شریفانہ قسم کے قول و فعل سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور وہ اخلاقی پرہیز کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ پرہیزگاری ہی ہے موجودہ دنیا میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی کی ایک واحد ضمانت ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو جو بھیجا گیا ہے، ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے اسے آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے جانچا جائے، اسے پرکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کون آزمائش اور امتحان میں کھرا اترتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے آدمی کا اپنا نفس ہے۔ آدمی کے نفس کے اندر بہت سی ناپسندیدہ جذبات پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، مثلا غصہ، نفرت، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، خود غرضی، مفاد پرستی، انانیت وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی موقع آتا ہے تو یہ جذبات ابھرتے ہیں اور آدمی کو اپنی طرف کھینچ لے جانا چاہتے ہیں۔ کسی سے کچھ بحث ہو گئی، کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، یا کسی نے اپنی مرضی کے خلاف کچھ کام کر دیا، یا کوئی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور آدمی کو اپنی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ وقت جو ہوتا ہے بہت ہی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اسی پرہیزگاری کے اصول پر عمل کرے جس کی تربیت اس روزے کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں اس کو دی گئی ہے۔ رمضان میں روزے کے ذریعے سے تربیت کیا دی گئی ہے کہ جس وقت بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر اسے گالی دی جائے یا جھگڑا کیا جائے یا کوئی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے
تو وہ اس سے الجھتا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس وقت وہ الجھنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح شیطان بار بار آدمی کو بہکاتا ہے اور اس کے دل میں وسواس لاتا ہے، اور انسانی پروپیگنڈے اس کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جو ماحول ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں اور جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایسے تمام موقعوں پر آدمی گمراہی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جو آدمی پرہیزگاری کا اصول اختیار کر کے اپنے آپ کو انحراف سے بچا لے اور ایسے سخت آزمائش اور امتحان میں اپنے آپ کو بچا لے، تو وہ شخص کامیاب ہے، اور جو شخص ایسا نہ کر سکے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت کی طویل ترین زندگی میں بھی وہ ناکام ہے۔ میرے عزیز دوستو، پرہیز ایک مستقل اصول ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف پیدا ہونا، یہ ایک مستقل اصول ہے یہ، اور روزہ جو ہے اسی پرہیز کے اصول کا ایک بہترین سبق ہے۔ روزہ دار وہی ہے جس کا روزہ اس کو تقوی والی زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ سبحان اللہ۔